السلام علیکم معزز خواتین، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت مند رکھے، تکلیفوں اور بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں لے کر۔ تو آج ہم بات کریں گے اخلاص نیت پر۔ تو معزز خواتین، میری پیاری بہنیں، پہلے یہ جان لیں کہ یہ اخلاص نیت ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے، یہ جان لیں پہلے۔ اخلاص کا مطلب ہے پیورٹی، یعنی پیور ہو کوئی چیز۔ اور نیت یعنی ہماری سوچ، تو ہماری سوچ بالکل پیور ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں اس میں پیورٹی ہونا چاہیے۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی اللہ کا حکم ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے کریں۔ ایک بار پھر سے بتاتی ہوں، اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا، یعنی اللہ پاک نے ہمیں جو حکم دیے ہیں اسے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرنا، یعنی ہم جو بھی کام کریں اس میں ہماری نیت صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنا ہو، کسی بھی شہرت، کسی بھی دکھاوے سے پاک ہو۔ کوئی بھی کام ہو تو ہم محض اس کام کو اللہ کی رضا یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی کریں۔ یہی اخلاص ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، اللہ پاک کو اخلاص والے عمل ہی پسند ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اور چاہے وہ بڑے سے بڑا عمل ہو۔ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل، یعنی سمجھ لیجئے کسی کو ایک گلاس پانی بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، صرف یہ سوچ کر دیں گے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ بے شک اللہ پاک اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے آخرت میں۔ لیکن اگر ہم بڑے سے بڑا کام، یعنی کہ بہت بڑے اماؤنٹ میں بہت بڑا صدقہ کریں، لیکن اس میں ہماری نیت دکھاوے اور شہرت کی ہو، یعنی ہم یہ سوچ کے صدقہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بھائی کتنا نیک انسان ہے یہ، کتنی نیک عورت ہے یہ، کتنا لوگوں کا بھلا چاہتی ہے، کتنا سارا پیسہ اس نے صدقہ کر دیا، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا دکھاوے والا عمل۔ اس میں نیت یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں بڑے دل والا کہیں اور نیک سمجھیں، تو اس میں ہماری نیت دکھاوے کی ہو گئی۔ تو یہ ہو گیا شرک۔ جب بھی ہم کوئی بھی کام دنیاوی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں ریاکاری ہے، تو وہ کام شرک ہے۔ میری پیاری بہنیں، وہ کام شرک ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ میری پیاری بہنیں یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو ایک پیاری سی حدیث سنتے ہیں اخلاص نیت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، یعنی آخرت میں لوگوں کو
ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ انسان نے جو بھی عمل کیا ہے اس کی اس وقت کیا نیت تھی، کیا وہ عمل میرے لیے تھا یا دنیا کو دکھانے کے لیے تھا۔ اگر وہ عمل خالص ہوا اللہ پاک کے لیے تو میری پیاری بہنیں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اگر وہ دکھاوے، ریاکاری یا نام و نمود یا شہرت کے لیے ہے تو اس کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں، بلکہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ہی اٹھائیں گے آخرت میں۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں میری پیاری بہنیں، میری معزز خواتین، پیاری دوست۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، یعنی کہ تم کتنے خوبصورت ہو، یا تمہارے مالوں، یعنی کہ تم کتنے مالدار ہو، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کس نیت سے کیا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت تمہاری نیت مجھے راضی کرنے کی تھی یا دنیا کو دکھانے کے لیے تھی۔ تو میری پیاری بہنیں، ہم کوئی بھی عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر ہم نے بڑے سے بڑا عمل بھی دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا تو اس کا بالکل بھی اجر نہیں، بلکہ اس کا گناہ ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، اخلاص سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں پیاری سی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کیا ہے حدیث پاک کا مفہوم؟ کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو آگے سنتے ہیں فائدہ۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل کیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنیں، دیکھیے حدیث پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، یعنی ویسے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اگر ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے کہ ہم بے حد نمازی ہیں، نماز پڑھی
تو شرک کیا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو شرک کیا، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو شرک کیا، اور شرک کا عذاب بہت بڑا ہے، شرک کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے اگر دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا تو وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس انسان کے لیے کیا، اس انسان کو اس عمل میں شریک کر لیا جس کے لیے ہم نے یہ کام کیا، جس کو ہم دکھا رہے ہیں، تو ہم نے شریک بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کر لیا۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم نے یہ عمل کیا، اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے عمل ہیں یہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا، کتنے بڑے اعمال ہیں، لیکن اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، خوشنودی اور نام و نمود ریاکاری کے لیے کرنا ہے تو اس کا بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شریک کر لیا۔ تو اس سے میری پیاری بہنیں ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ پاک سارے شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہیں، یعنی اللہ پاک کو شرکت بالکل بھی پسند نہیں کہ ان کے برابر کسی کو رکھا جائے۔ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ جو بھی اعمال کیے جائیں وہ خالص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تو میری پیاری بہنیں ہمیں اس پر محنت کرنی ہے، کوئی بھی کام کریں، گھر کا، باہر کا، کوئی بھی کام کریں تو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اس کو انجام دیں۔ اگر ہم ایک کھجور بھی کسی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جیسے ہم نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیا۔ اور اگر ہم دکھاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دیتے ہیں تو اس کا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ثواب نہیں، بلکہ وہ عذاب کا مستحق ہے۔ تو میری پیاری بہنیں ہمیں عذاب سے تو بچنا ہے، ہمیں تو جو بھی کام کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی سے ملنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو صدقہ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نیک بات کہنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ ہر بات، ہر عمل اللہ کی رضا کے واسطے ہی کرنا ہے، اس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ میری پیاری بہنیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اخلاص ہی ایمان ہے، اخلاص ہی ایمان ہے، یعنی کہ پیورٹی ہی ایمان ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو ایمان نہیں۔ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔